السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 21۔ دیے کی جوت بجھنے لگی۔ تحلیل نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اچھا دھوبی، اس نے موضوع تبدیل کیا۔ وہ چونکا۔ وہ کہنے لگی، میرے کچھ کپڑے جمع ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں دھو دینا۔ رجب کو شدید قسم کا غصہ آیا۔ تم انتہائی بے غیرت اور بزدل ہوتے ہیں وہ مرد جو بیوی کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک مردانہ آواز سنائی دی، سنو تم رجب۔ وہ دیکھنے کے لیے مڑا۔ گھر کے باہر شیخ کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پیچھے سے ابصرہ چلی آئی۔ اس نے تحلیل کو آنکھیں دکھائی۔ ابصرہ ذرا چونکی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، وہ جھٹ سے بولا اور ابصرہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ ابھی تھک گیا ہوں، صبح کپڑے دھو دوں گا۔ تحلیل کو ہنسی آئی، مسکرا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ شیخ اسے گھورنے لگے۔ تحلیل گنگنانے لگی، دھوبی کپڑے دھوتا ہے، چھوا 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 چھو چھو اچھو اچھو اچھو۔ اس نے پلٹ کر ایک شریر نگاہ سے رجب کو دیکھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ ابصرہ کے ساتھ اندر آ جانے لگی۔ شیخ بھی اندر کی جانب چل دیے۔ رجب نے غصے کا یہ تلخ گھونٹ گلے سے اتارا اور بڑے ہی ضبط سے بولا، اس لڑکی نے بدتمیزی کی تمام حدیں عبور کر دی ہے۔ دوسری طرف یشما آ جا۔ یشما اپنے کمرے میں کتابیں کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور بولی، ہاں اماں آ گئی۔ وہ کتابیں بند کرتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ وہ ایک دم رکی۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر سنگھار میز کی جانب دیکھا۔ سنگھار میز پر اس کا گڑیا گھر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے باپ کا اسے سعودیہ سے بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ اس نے اس گڑیا گھر کی گڑیا کو دیکھا۔ ابو تو پہلے ہی نہیں آتے تھے جس میں باپ کی چھبی دکھتی تھی۔ رجب، وہ بھی چلا گیا۔ اور جسے دوست سمجھتی تھی طلال، وہ بھی چلا گیا۔ ایک لڑکی کے لیے باپ کے بعد کون ہوتا ہے؟ تایا چچا ہی نا۔ میرے چاچو کیوں چلے گئے؟ اس کا دل بھر آیا تھا۔ میرے چاچو کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی گڑیا کو آنسوں سے دیکھا۔ کدھر جا رہی ہے؟ وہ اپنی گڑیا پکڑتے رکی۔ رجب اس سے سختی سے باس پرس کر رہا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی، میں اپنی گڑیا کی شادی کروانے جا رہی ہوں، واپس رکھ۔ اس نے اسے جھڑکا تو اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ اس کے ہاتھوں سے گڑیا چھوٹ گئی۔ رجب نے جھک کر اسے اٹھایا۔ یشما منہ کا زاویہ بگاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے سے لگتا تھا جیسے رو پڑے گی۔ اس نے اسے اس کی گڑیا دکھائی۔ گڑیا کھیلنے کے لیے ہے، بہانے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے پلکیں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ بھلا اس قوم کا رجحان شادی کے علاوہ کسی اور موضوع اور مقصد کی جانب کیوں ہوگا؟ جب اس قوم کی بچیاں تک اپنے گڈا گڈی کی شادیاں کرواتی ہے اور ان کے والدین انہیں ٹوکتے بھی نہیں۔ تم ہماری گڑیا ہو۔ یہ سن کر اس نے تھوڑی ہمت کی اور پلکیں اٹھائی۔ رجب کا لہجہ بیک وقت سنگین اور نرم تھا۔ جیتی جاگتی گڑیا، ہم تمہیں پڑھا لکھا کر کامیاب بنا کر تمہاری شادی کریں گے، ایسے ہی ملکہ پھوپھی کی طرح نہیں، سمجھی؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بحیثیت ایک لڑکی تمہارے کچھ حقوق ہے اور انہیں مانگنا تمہارا حق ہے۔ وہ بے اختیار پوچھنے لگی، تو پھر اب کیا کھیلوں؟ اس نے بغور اس کی گڑیا کو دیکھا۔ کیا کھیلوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دائیں بائیں مڑنے لگا۔ یشما کی نگاہیں اپنے چچا پر ہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، اس کی گریجویشن کرواتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ ذرا مسکرایا اور اسے بتانے لگا، جب تم 14 یا 16 جماعتیں پڑھ جاؤ گی، اس کے بعد تمہاری گریجویشن ہوگی۔ حال میں اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ میرے چاچو تو لڑکیوں کی تعلیم کے متعلق اتنا سوچتے تھے، اس تعلیم ہی کی وجہ سے انہوں نے کوہ نور سے بھی شادی نہیں کی۔ کوئی پڑھا لکھا انسان ایسے کیسے کسی لڑکی کی عزت مجروح کر سکتا ہے؟ میرے رجب چاچو کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میرے رجب چاچو کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس کا رجب چاچو وہاں نہیں تھا، نہیں تو اسے چپ کروا کر اس بات کا یقین دلاتا کہ اس نے کسی لڑکی کی عزت کا خیال کرتے ہی اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ وہاں ہوتا تو اپنے خاندان کے ساتھ معاشرے اور اس سسٹم کے کیے ستموں پر پوچھتا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ میرے چاچو، آنسو کی بوند زمین پر گری، ٹپک۔ وہ لمحہ ماضی کے پنوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ اماوس کی تاریک رات میں بوجھل دل سے اپنے ماضی کے آسیبوں اور اپنے گناہوں سے لڑتے ہوئے بخت روا کے سامنے آ پہنچا تھا۔ بخت روا اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شاذ تھا، شاذ و نادر والا شاذ۔
وقت روا اس کی ویران آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ وہ آنکھیں بہت سونی تھی، وقت کے ساتھ زیرک ہو گئی تھی، پر ایسا لگتا تھا جیسے ایک مدت سے مسکرائی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ صاف اور چمکدار تھا، مگر دیکھنے سے لگتا تھا جیسے وہ ایک مکھوٹا تھا۔ اسے اپنے چہرے پر نمودار ہوتا ہر احساس نقلی لگتا تھا، ایسے جیسے وہ اپنے تمام احساسات کھو کر نشے کے فلسفے کے مطابق اسٹوئک ہو گیا تھا۔ زندگی میں اسے جس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اسے نہیں لگتا تھا کہ اب مزید مشکلات اسے مضبوط بنائے گی، بلکہ اسے لگتا تھا وہ اب صرف پتھر بنے گا اور مزید پتھر بنے گا۔ یہ سنگ دلی اس پر اس قدر حاوی ہو رہی تھی کہ وہ ایک زمانے میں جس عورت کے خیال کے ساتھ جاگا کرتا تھا وہ اس سے بھی دور جانے کے لیے تیار تھا، اور اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ وہ اس عورت کو اس کے باپ کے سامنے ہتھیار بنا کر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچ کر کسی کو اپنی کمزوری نہیں دے سکتا تھا۔ وہ عورت اب اس کے کنٹرول سے نکل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آخر کتنی دیر تک اسے چھپا کر رکھ سکتا تھا۔ وہ عورت کسی کے کنٹرول میں آنے والی عورت نہیں تھی۔ اب وہ 16-17 سال کی دوشیزہ نہیں تھی جسے بآسانی کچھ بھی سمجھا لیا جاتا تھا۔ قلب شاذ ہمیں یہ بتا، تو کیوں ہے اس قدر اس کی محبت میں مبتلا؟ محب یا محبوب، کیا ہے اس درد کی دوا؟ اس کے سر کے قریب اور کان کی لو کے پاس سے ایک ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے گھٹنے تھام لیے۔ ماضی کی بند کھڑکیاں ٹھک سے کھلتی اور ایک شفاف فضا چھوڑ کر جاتی اور وہ اسے اندر تک ٹھنڈا کر دیتی۔ ماضی سے فائرنگ کی آوازیں گونجتے ہوئے لوٹ رہی تھی۔ اکثر اسے ماضی کے آسیب آ کر ڈراتے اور اس پر کچھ عرصے کے لیے نفسیاتی اور جسمانی تھکن چھوڑ جاتے۔ وقت روا اس سے کہنے لگے، تم جانتے ہو جب تم یہاں اس کا ہاتھ مانگنے آئے تھے تو میں نے تمہیں اجازت کیوں دی تھی؟ وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکا۔ تم نے میری بیوی کو خون دیا تھا، میں تمہارا مخروض تھا۔ اس کی پلکیں اٹھی پر ہمت توڑ گئی۔ تم وہی لڑکے ہو نا؟ بخت روا کی انگلی اٹھی جو اس کے فرار ہونے کے بعد اسے سمجھا بجھا کر یہاں واپس لایا تھا۔ تم اسے یہاں واپس چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ ماضی سے اس نوجوان کو اب بھی دیکھ سکتے تھے۔ بارش کا دن تھا، تم اس پر چھتری سے چھایا کیے ہوئے کھڑے تھے، خود تمہارا کندھا بھیگ رہا تھا۔ تم تب تک نیچے کھڑے رہے تھے جب تک اسے قبول نہیں کر لیا گیا تھا۔ وہ اب بھی سر اٹھا نہیں سکا، اس کے لب کپ کپائے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ بخت روا نے رکت انگریزی سے اس سے پوچھا، اب کیا چھوڑو گے میری بچی کو؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کے ضعیف ہاتھ اٹھے۔ اسے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ میں اس کے لب کھلے، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا داجی۔ اس کی پلکیں اڑ گئی۔ میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، میں بس شاہ نواز کا چھوڑا ہوا کام پورا کرنا چاہتا ہوں، وہ کام جو انہوں نے میرے حوالے کیا تھا۔ میں اسے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خود بار بار مداخلت کر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی ہے، وہ تڑپ کر بولے تھے۔ بچپن سے آج تک اسے جس کام سے روکا گیا ہے وہ وہی کام کرتی آئی ہے۔ اسے اسام سے روکا گیا، وہ اسی کے پیچھے گئی۔ اسے انگلستان جانا تھا، وہ انگلستان گئی، اپنی مرضی سے گئی، اپنی مرضی سے واپس آئی۔ اس سے پہلے اسے لاکھ کہا واپس آؤ، پر وہ واپس نہیں آئی۔ تمہیں ڈھونڈنا تھا تو ڈھونڈ نکالا، تم سے شادی کرنی چاہتی تھی تو کر لی، تمہاری پہچان جاننا چاہتی تھی تو جان لی، یہاں تک اس نے وہ بھی پتہ لگا لیا جو تمہارے بھی علم میں نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ لڑکی ایک مرتبہ بغاوت کر کے گھر سے قدم باہر نکال لے، پھر اس کے پیر کبھی واپس گھر میں نہیں ٹھہرتے، خاص طور پر اس جیسی قابل عورت کے جسے مغرب کی ہوا لگ گئی ہے۔ اس سے بھاگنا چھوڑ دو۔ اس زمانے میں اسے تم ہی سنبھال سکتے ہو اور تمہارے مسئلے وہی حل کر سکتی ہے۔ اس کے آگے سرنڈر کر دو، کیونکہ وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ وہ کرب سے مسکرا کر ہم کلام ہوا۔ اس کیفیت کو نفسیات میں وسواسی اجباری اضطراب کہتے ہیں، obsessive compulsive disorder۔ وہ مجھ سے obsess ہو گئی ہے، میں اس کے لیے محض ایک کرمنالوجی کا موضوع ہوں اور کچھ نہیں۔ اسے اپنی اور اس کی شادی کی پہلی صبح یاد آنے لگا۔ وہ اس کے سامنے پلیٹر رکھتے ہوئے بیٹھا، تمہارا انگلش بریک فاسٹ۔ اس نے ایک نظر اس پلیٹ کو دیکھا اور تبسم سے کہا، شکریہ ہاجرہ۔ اس نے پلکیں اٹھائی، وہ کانٹا پکڑنے لگی۔ وہ اس سے رومانوی انداز میں پوچھنے لگا، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے چھری اور کانٹے سے سوسیجز کو کاٹنا شروع کیا۔ پی ایچ ڈی کرنی ہے مجھے، اور تم میرا کرمنالوجی کا سبجیکٹ ہو۔ یہ سن کر اسے بے حد تکلیف پہنچی تھی۔ اگر تم نے میرے
कंसेंट के बगैर अपना सब्जेक्ट बनाया तो मैं तुम्हें सू कर दूंगा। वो महफूज हुई। अच्छा, इतनी वकालत जानते हो तुम? वो कांटा मुंह तक ले जाते हुए रुकी। उसने उसे देखा। तुम्हारी शख्सियत बहुत दिलचस्प है और तुम एक अच्छे ब्रोकर भी बन सकते हो। उसे पहले लगता था, मगर अब यकीन हो गया था कि लड़की नफ्सियाती तौर पर थोड़ी बीमार थी। बकरवा ने उसका शाना थपक कर कहा, मोहब्बत की मजदूरी में उजरत ना मिलने का गिला नहीं करते। वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है, उसे एक मौका तो दो, थोड़ा वक्त तो दो। जिस दिन तुम उसके दिल में समा गए वो तुमसे अफलातूनी इश्क करेगी और इस बात की कतई परवाह नहीं करेगी कि तुम्हारे और इसके दरमियान क्या है। उसने अपने घुटनों पर से हाथ हटाए। जो दिल को कुर्बानी की जंजीरों से बांध लेते हैं उन्हें तन्हाई का जंग लग जाता है। कभी अपने लिए भी जी कर देखो, इन जंजीरों को खोल कर मोहब्बत के चमन में दम भर कर तो देखो। जीने के लिए मोहब्बत बेहद ज़रूरी है। बख्तरवा टेक लगाए धीरे धीरे झूला हिलाने लगे और फैज़ को ज़ेरे लब पड़ रहा था। कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक राह दिखलाओगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक याद ना आओगे। वो चांद को धीरे धीरे बादलों से निकलते हुए देख रहा था। उस पर चांद साया फिगन होने लगा। हल्की हल्की हवा चलने लगी। वो माजी से खुद को हारमोनिका बजाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि कहाँ खो गए वो जरखेज़ी के दिन, कहाँ खो गया वो शाज़। बीता दीद उम्मीद का मौसम, खाक उड़ती है आँखों में। कब भेजोगे दर्द का बादल, कब बरखा बरसाओगे। वो भीगती हुई अलमास आँखों में झांकने के बाद उनसे पीठ फेर कर जा रहा था। अहद वफा या तर्क मोहब्बत, जो चाहो सो आप करो। अपने बस की बात ही क्या है, हमसे क्या मनवाओगे। किसने वस्ल का सूरज देखा, किस पर हिज्र की रात ढली। गेसुओं वाले कौन थे, क्या थे, उनको क्या जतलाओगे। सियाह रंग की जुल्फ़े, भूरे रंग की जुल्फ़े, शहद रंग की जुल्फ़े। वो उससे जिस रंग में मिलती, जिस भेस भी में दिखती, वो उसे कबूल करता। फैज़ दिलों के भाग में है, घर भरना भी लुट जाना भी। तुम उस हुस्न के लुत्फ़ करम पर कितने दिन इतराओगे। फैज़ अहमद फैज़। दूसरी तरफ काशा बाजा बाजा बाजार में चलते हैं बाचा बाजार में चलते हुए लड़के को आवाज़ें दे रहा था। सामने होटल में एक आदमी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बगौर उसको देख रहा था। अकब में सामान से भरी हुई गाड़ी चल रही थी। सामान आ गया। उसने उस पर नज़र रखते हुए रिसीवर उठाया और नंबर मिलाने लगा। हेलो। उस पार से उसे शाज़ की आवाज़ सुनाई दी। वो आदमी पेशावर आ गया है। जवाबन शाज़ ने कहा, उस पर नज़र रखो और जब वो वापस जाएगा तो उसका पीछा करना। अभी उसके पास मत जाना, ना कोई मालूमात लेना, उसे शक हो सकता है। उसने सर हिला दिया। ठीक है। माह अक्टूबर, अखरोट तोड़ने का वक्त था। खुश्क जर्द पड़ते पत्ते ज़मीन पर गिर रहे थे। मौसम सरमा की आमद थी और फ़िज़ा में खनकी थी। कुदरत के बनाए हुए सब्ज़ गिलाफ़ों में शक पैदा हो चुकी थी। अंदर से भूरे रंग का तरोताज़ा अखरोट बेहद खूबसूरत लग रहा था। रजब अपने साथियों के साथ अखरोट तोड़कर नीचे बिछी हुई चादर पर फेंक रहा था। उसके साथ काम करने वाले लड़के ने अखरोट को चटकाया। क्या शानदार है। रजब ने मुस्कुरा कर उसे देखा और हम कलाम होते हुए कहने लगा, यहाँ के अखरोट का मियार इतना आला है कि किसी का सर फाड़ने के भी काम आ सकता है। यहाँ के अखरोट का तो कोई सानी ही नहीं। रजब ने उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा। नहीं। उसने उसे देखा। मेरे जोग्राफिया के उस्ताद कहते थे दुनिया के बेहतरीन अखरोट किर्गिस्तान की एक वादी अरसलान बोब के गांव में लगते हैं और वहाँ के लोगों का अपनी तारीखी मालूमात के मुताबिक मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान लड़के ने मुअद्दिबाना अंदाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अदब था उनका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान हुए उन्हें वक्त ही कितना हुआ था और उसे उनके ज़ाहिर होने वाले ईमान के आगे अपना ईमान नाखून बराबर लगता था। दीन मुद्दत नहीं, आपका इखलास देखता है। अल्लाह सालों के तहज्जुद गुजार को भी जहन्नम रसीद कर सकता है और किसी की अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में की जाने वाली तौबा के बदले उसके लिए अपनी बहिश्त के दरवाजे खोल सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तजुर्बेकार माली को अखरोट का बीज बोने के लिए दिया था और वो उस बीज को लेकर अरसलान बोब चला गया था। उस लड़के को ये सुनकर हैरत हुई। क्या वाकई? रजब ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, पर ऐसा वो लोग कहते हैं और तारीख में आता है
رجب اور تاریخ سے دستبردار ہو ہو ہی نہ جاتا۔ اسکندر اعظم کی فوج کے چند زخمی سپاہی صحت یابی کے لیے اس وادی میں ٹھہرے تھے۔ اسکندر اعظم زخمیوں کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، مگر کچھ ماہ بعد وہی سپاہی صحت یاب ہو کر واپس لوٹ آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وادی کے پھل اور خصوصاً وہاں کے اخروٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر سکندر اعظم اتنے خوش ہوئے کہ جب وہ یورپ سے واپس آئے تو اپنے ساتھ ارسلان بوب کے اخروٹ کے بیج بھی لائے، اور انہوں نے ان بیجوں کو یونان میں بونے کا حکم دے دیا۔ اسے اچانک یاد آیا، اوہو، مجھے تو تحلیل کو دیکھنا ہے۔ وہ درخت سے لگی ہوئی سیڑھی سے احتیاط سے اترنے لگا۔ اللہ دتہ ناشتہ کر رہا تھا۔ کوہ نور نے کچھ سوچتے ہوئے لب کھولے۔ سماعت کی تاریخ قریب آ رہی ہے بھائی، مجھے بھی گواہی دینی چاہیے، کوہ نور فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ اللہ دتہ اس سے کہنے لگا، عبدالتواب تو جا رہا ہے، پہلوان جی نے ہم سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہمیں اس سب سے دور رہنا چاہیے، ہم شریف لوگ ہیں، استغاثہ کے پاس پہلے ہی کافی گواہان ہیں، اور تیری گواہی سے کون سا ثابت ہو جائے گا کہ تحلیل اغوا ہوئی ہے یا فرار؟ الٹا اس کی بدنامی ہے، وہ جھٹ سے بولی۔ لیکن بس چپ۔ اس نے اسے ہاتھ دکھایا اور وہ لب دبا کر سب سے بیٹھ گئی۔ تحلیل باورچی خانے میں اپسرا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اپسرا روٹی بیل رہی تھی۔ تحلیل نے اپسرا سے کہا، اپسرا۔ تبھی باہر سے اسے کسی نے پکارا۔ ہاں۔ باہر کیلاشی زبان میں ایک لڑکی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے تحلیل کو جھٹ سے دیکھا اور کہنے لگی، اے تحلیل، تم یہ روٹی ڈالو۔ میں اس کے حیرت سے دیدے پھیلے۔ میرا دوست کی اماں کا طبیعت بہت خراب ہے، اور وہ فوراً سے اٹھی اور دوڑ کر جانے لگی۔ ہائے اللہ! تحلیل نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ وہ پیڑے گھسیٹ کر آگے آئی۔ کیسے اٹھاؤ؟ اس نے روٹی اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کھنچنے لگی۔ اوہ! اس نے اسے واپس رکھ دیا۔ یہ تو پھٹ جائے گی۔ توے سے تیزی سے دھواں اٹھنے لگا۔ اس نے ہمت کی اور کہنے لگی، نہیں، میں کر لوں گی۔ اس نے روٹی اٹھائی اور وہ ایک دم چیخی، ہائے ہائے! اس نے فی الفور سے توے پر ڈال دیا۔ اوہ! مگر آدھی روٹی باہر رہ گئی۔ یا اللہ! وہ جھرجھری لیتے ہوئے اسے توے پر چڑھانے لگی۔ دھواں مزید پھیلنے لگا۔ اللہ! اپسرا کو بھیج دے، میں کدھر پھنس گئی۔ باہر رجب دہلیز پار کر کے گھر میں داخل ہوا، تو اب مجھے دھوبی بھی بننا پڑے گا۔ تحلیل نے روٹی پلٹی تو وہ جڑ گئی اور وہ آدھی جل بھی گئی۔ وہ روٹی کو جلدی سے توے سے اتارنے لگی۔ گرم توے پر اس کا ہاتھ لگا اور وہ دیوانہ وار چلائی۔ رجب اس کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے باورچی خانے کی جانب جانے لگا۔ تحلیل آبدیدہ ہو کر چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہائے میرے ربا! اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جیسے ہی باورچی خانے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ہر جگہ دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ چیخیں مار مار کر زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ حیران پریشان کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہ توے پر ڈلی ہوئی روٹی پر گئی۔ اس نے جھک کر روٹی ہٹا کر پلٹ دی۔ اوہو! تحلیل نے آنسوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، تم نے اسے پلٹا کیوں نہیں؟ اس نے قریب میں پڑا ہوا پنکھا اٹھایا اور اسے ہلانا شروع کیا۔ دیکھو، جل گئی ہے یہ۔ وہ کرب سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں روٹی کی پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر وہ ذرا چونکا اور پنکھا ہلاتے ہوئے رکا، تو وہ اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا ہاتھ جل گیا۔ رونے کی وجہ سے وہ جملہ بھی مکمل نہیں کر پائی۔ پہلے ہی برتن مانجھ کر میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلانے لگی۔ تم نے مجھے ہاتھ کی کریم بھی نہیں لا کر دی۔ رونے کی وجہ سے اس کا سانس پھولنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آواز مکمل طور پر گیلی تھی۔ میری اماں نے مجھ سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا۔ کچھ ہی دنوں میں میری زندگی تہہ و بالا ہو کر رہ گئی ہے۔ رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ تم سے ہینڈ کریم لا کر دینے کا کہا تھا، لیکن تم دوسری کریم لے آئے۔ اتنے دن گزر گئے، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں میرے گھر والے کیسے ہوں گے، پتہ نہیں میری کتنی بدنامی ہو گئی ہوگی۔ رجب نے توے سے روٹی اتار دی۔ روٹی بن گئی۔ اپسرا دوڑ کر باورچی خانے میں آئی۔ اس نے آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اپسرا کو دیکھا۔ رجب نے دھیرے سے گردن موڑی اور بولا، ہاں، بن گئی اور جل بھی گئی۔ اگر زندگی میں اس نے کبھی کچھ کیا ہوتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نیلوفر نے اسے لاڑ پیار اور آسائشیں دے کر بالکل نکما بنا دیا تھا۔ اب اس کی زندگی کے مقاصد سجنا سنورنا، کھانا پینا اور لاپرواہی سے بے جا پیسہ اڑانا تھا۔ زندگی سدا ایک جیسی نہیں رہتی۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو محض لاڑ کے نام پر انہیں آسائشوں کا لتیا بنا دیتی ہے، وہ انہیں ان کے ساتھ ان کی آئندہ نسلوں کو بھی مفلوج بنا دیتی ہے۔
जेल का दरवाज़ा खुला, कीजो ने सर उठाकर देखा। ज़नाना जेल ऑफिसर ने अफशा को अंदर धक्का दिया। वो दीवाना वार कहकहा लगाकर हंसते हुए गिरी। वो साकित नज़र से उसे देख रही थी। दरवाज़ा बंद हुआ और वो अफसर ताला लगाने लगी। कल मेरी आज़ादी का दिन है, उसके कहकहे मज़ीद बुलंद हुए। मुझे कल यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी। कीजो खिसकते हुए आगे आई। उसकी दिमागी सूरत हाल दुरुस्त नहीं थी, इसलिए उसकी वकील ने उसकी बरियत की दरख्वास्त की थी। वो कहकहे लगाकर हंसती जा रही थी। उसने उसके शाने पर हाथ रखा। क्या हुआ, मुझे बताए, मुझे बताए। वो हंसते हुए रुकी। उसने उसे देखा। तुम्हें पता है मैंने उसे कत्ल क्यों किया? उसकी आंखें फैलने लगी। वो उसे बताने लगी, पता नहीं एक आदमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि वो एक औरत को दूसरी औरत बनाने के लिए हद हर पार कर जाता है, जबकि वो उसे पहली औरत बनाने के लिए कुछ कर नहीं पाता। ये कहते हुए उसकी आंखें सुर्ख हो गई। वो उसके करीब आते हुए खपती अंदाज में बोली, दूसरा निकाह शिर्क नहीं, पहली औरत को गुमराही में रख कर किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करना शिर्क है, ये कुफ्र है। उसकी आवाज़ गुस्से के सबब लरज रही थी वो। और जो ये इश्क बन जाए तो मूजी मर्ज है। वो ठहरी, तुम इससे निजात चाहती हो? कि जो संजीदगी से उसे देख रही थी, चाहती होगी ना, चाहती होगी है ना? वो ज़रा मुस्कुराई और कहने लगी, फरार फरार पालो, फरार पालो इस ख्याल से। उसके ख्याल को झटक दो, ये ख्याल नहीं वबाल है, वबाल शायर कहता है। वो खला में देख रही थी। उसकी उंगली उठी, उसकी निगाहें घूमने लगी। मुझे उससे मोहब्बत का ख्याल उस वक्त आया जब मैं ये जानता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। सो ये ख्याल खाली दिल से टकराया और उसने उसमें अपनी जगह पा ली। कीजो की निगाहें उससे मिली और न पता है ये क्यों होता है। उसने छत पर देखा, उसकी मोहब्बत से एराज। वो खाली खाली आंखों से छत को देख रही थी। इश्क फारिग दिल की हरकत को कहते हैं। इंसान के लिए सबसे नुकसानदा चीज़ फरागत, वक्त और कामचोरी है। इसलिए कि इंसान का नफ्स खाली नहीं बैठता, उसे खैर ना मिले तो वो बद की जानिब रागिब हो जाता है। ये इश्क नहीं कत्ल है, इसकी इब्तिदा मीठी है और वसत मर्ज और इख्तिताम में कत्ल। उसने हवा में अपने हाथ लहराए, ख्याल से बचो, नज़र से बचो और कान से बचो। कान से? कीजो ने नासमझी से पूछा था। वो उससे कहने लगी, हाँ, कभी कभी आँख से पहले कान आशिक हो जाते हैं। कीजो के माथे पर बल पड़े। अगर आपको ये सब बातें मालूम थी तो आपने इन पर अमल क्यों नहीं किया? उसने एक सर्द आह भरी। यह दिल कब सुनता है जब आंखों से गुनाह हो जाए? वो कहकहा लगाकर हंसने लगी। इश्क कब सुनता है जब दिल बागी हो जाए? इश्क कब सुनता है जब नज़र खयानत कर लेती है और कान कान मशहूर हो जाते हैं? उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आई और वो अपना सर पीछे फेंक कर बोली, इश्क किसी की नहीं सुनता। दूसरी तरफ खांसने की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। फरीदा खानम चारपाई पर लेटी हुई थी। कुछ रोज़ से फरीदा खानम की तबीयत नासाज थी। दलाल अपना सामान बांध रहा था। यशमा कब से आगे चली आई। चाचू? उसने सर फेर कर उसे देखा। हाँ। उसने ज़मीन पर बैठते हुए उससे पूछा, तुम जा रहे हो? उसने सर हिलाकर कहा, हाँ। उसने मुस्कुराकर उससे पूछा, रोकना चाहती हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, अगर तुम्हें रोकूंगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उसकी आंखें भीगने लगी। पहले तुम यहाँ थे तो हमारी लड़ाई रहती थी, अब नहीं हो तो भी अच्छा नहीं लग रहा। वो पूरी उम्मीद से कहने लगा, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फिर से एक साथ रहेंगे और फिर से लड़ा करेंगे। मगर यशमा के चेहरे पर उदासी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या वाकई? वो उसे गुलशन की आवाज़ में बाप के लिखे ख़त की इबारत सुनाई देने लगी। मैं इंशाल्लाह अगले माह पाकिस्तान आ रहा हूँ और तुम दोनों को अपने साथ लेकर वापस जाऊँगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, बहुत जी लिया मेरे घर वालों के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। सलाहुद्दीन साहब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे। उसका दिल मायूसी में डूब रहा था। आज मैं रज्जब को घर से बेदखल कर दूँगा। ना वो इस घर का फ़र्द रहेगा, ना यहाँ पुलिस आएगी। वो आकर चारपाई पर बैठे और तलाल से कहने लगे, हाँ पुत्र, जारिया है? जवाबन उसने कहा, जी अब्बा जी। घर से मलिका अपनी बच्ची को उठाए हुए बाहर निकली। सलाहुद्दीन साहब ने उसे देखा। मलिका, तेरा बंदा आया था? वो धड़ल्ले से बोली, अब्बा जी मैं नहीं जाऊंगी। फरीदा खानम ने खांसते हुए उसे देखा। गुलशन बावर्ची खाने से बाहर चली आई। उसने तेवरी चढ़ा ली। मलिका इन सब से कहने लगी, बेटा ना होने के बावजूद भी इज्जत और एहतराम मेरा हक है, जो कि वो आदमी मुझे नहीं देता। गुलशन ने गला साफ किया। सब उसकी जाने मुतवज्जा हुए और ससुराल वालों की ख्वाहिशात के लिए अपना दिल मारना भी नाहक है। वो वापस बावर्ची खाने में जाने लगी। यशमा दिल ही दिल में तासुब से कहने लगी,
ابو کی شے ملنے پر اماں تو آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ دلال نے اپنا بیگ بند کر کے فریدہ خانم کو دیکھا اور ان کا ماتھا چومنے لگا، پھر آؤں کا۔ فریدہ خانم کھانسنے لگی۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زندہ رہے۔ اب وہ یشما کی طرف آیا، جا رہا ہوں اور سنو۔ اس نے سختی سے اسے انگلی دکھائی، کوئی فضول کریم منہ پر نہیں لگانی، سمجھی؟ یشما بدک مسکرائی۔ اللہ نے جو رنگ دیا ہے اس پر شکر کرو۔ یہ جو ہمیشہ کے لوگوں کی جلد کا رنگ ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ جلد کے سرطان سے بچاتا ہے۔ اللہ کا ہم پر، اس ملک پر بہت احسان ہے، اس لیے اس کا شکر کیا کرو۔ اس نے اتفاق کیا، بالکل۔ سب سے مل کر وہ صحن سے نکلنے لگا۔ ملکہ کا خرچہ بھی دوں گا۔ اس نے یہ گلشن کو سناتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے لاہور میں نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ وہیں رہ کر پڑھائی کرنے لگا تھا۔ میری بہن کسی پر بوجھ نہیں۔ گلشن سٹپٹا کر بولی، دیکھو ذرا، اللہ حافظ۔ اور وہ مزید کچھ کہے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی اسے گھر سے گئے ہوئے کچھ لمحے ہی ہوئے تھے کہ باہر کا دروازہ کھٹکا۔ یشما نے کھڑکی سے دیکھا اور بوکھلا کر بولی، دادا ابو، پولیس آئی ہے۔ صلاح الدین صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ستیہ ناس ہو جائے ان کا۔ وہ صحن سے نکلنے لگے۔ عورتیں پیچھے ہو جائیں۔ گلشن سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ ابا جی، آپ ان کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ جواباً وہ ذرا غصے سے بولے، او سن نے میری۔ ملکہ اپنی بیٹی کو لے کر کمرے میں جانے لگی۔ لگتا ہے ان کی شکایت کرنی ہی پڑے گی۔ یشما نے فریدہ خانم کو اٹھایا، اٹھے دادو، اور وہ بھی کھانستے ہوئے اس کے ساتھ اندر جانے لگی۔ ہائے ہائے، میرا رجب کتھے تڑ گیا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں آئی۔ یشما نے انہیں پلنگ پر بٹھایا۔ انہوں نے نگاہ دوڑا کر اس کمرے کو دیکھا۔ وہ رجب کا کمرہ تھا۔ ان کا دل درد سے تڑپ رہا تھا۔ اماں، وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی پنکھا ہلا رہی تھی۔ رجب ہاتھ میں مٹی کا پیالہ لیے ہوئے چلا آیا۔ چل اماں، دودھ پی لے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ یہاں ذرا خیال نہیں ہے کسی کو میرا؟ ایک بس تو ہی ہے جو میرا خیال کرتا ہے۔ انہوں نے اس سے پیالہ لیا۔ رجب کو ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ ارے ہاں اماں، وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے امریکہ میں رانڈ کارپوریشن ہے، اس نے فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں میں واقع ہے، صرف اس کے اندر تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کی طبعی حالات ہماری زمین سے بہت ملتی ہے، اور امکان ہے کہ اس میں جاندار مخلوق ہے۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ تیزی سے کہنے لگا، اماں یہ بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ میں نے آج یہ بات مسجد کے قاری صاحب کو بھی بتائی ہے، اور پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ابن عباس کی تفسیر میں بھی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر دودھ کا پیالہ منہ سے لگانے لگی۔ کچھ بھی بولتا ہے، وہ تھا تو سب کو پوچھتا تھا، سب کے کھانے کی پسندیدہ چیزیں لایا کرتا تھا، سب کے مسئلے حل کرنے میں لگ جاتا تھا۔ لیکن وہ نہیں تھا، اس لیے سب بکھر چکا تھا، وہ گھر، اس کے افراد اور ان کا ایکا۔ میرا بچہ کہاں چلا گیا ہے؟ میرا بچہ! ان کی آنکھیں نم ہونے لگی اسے دیکھنے کے لیے، ان کا کلیجہ تڑپنے لگا، اور وہ اسے پکارتی رہی، بے بسی سے، بے خیالی میں۔ دوسری طرف، ریڈیو بند کرو، نجیب پہلوان سختی سے کہتے ہوئے اٹھے۔ کیجو کے دونوں بچے دوڑ کر کمرے میں چلے گئے۔ نماز کا وقت ہے، وضو کرو، جائے نماز بچھاؤ۔ وہ غصے سے منہ کا زاویہ بگاڑ کر کہنے لگا، گانے سنتے ہیں، یہ گیت انسان کو تصور کی دنیا میں لے جاتے ہیں اور تصورات حرام کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب وہ نماز کے موضوع کی طرف آئے۔ نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جو جتنی تاخیر کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس پر اتنی ہی بھاری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی امور بھی اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جو وقت پر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اور دنیاوی مسائل دونوں ہلکے اور پرامن ہو جاتے ہیں۔ چند منٹ گزرے تو بچے کمرے سے باہر نکل آئے۔ دادا ابو، نماز پڑھ لی ہے؟ دیکھو ذرا، وہ خفگی سے بولے۔ لے، پڑھ بھی لی ہے؟ وقت پر نماز پڑھنے کا کہا تھا، ٹکرے مار کر آنے کا نہیں۔ پر اس عمر میں بھی وہ نماز پڑھ لیتے تھے، اس لیے یہ سوچتے ہوئے انہوں نے انہیں مزید ڈانٹا نہیں کہ کہیں وہ نماز سے باغی نہ ہو جائے۔ باہر کا دروازہ کھٹکا تو نجیب پہلوان نے ان سے کہا، جاؤ دیکھو۔ ولی نے بھاگ کر جاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ اللہ دیتا اندر چلا آیا۔ ولی نے دروازہ بند کیا۔ نجیب پہلوان نے اسے دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں بتانے لگا، پہلوان جی، آپ نے سنا ہے پولیس آئی تھی؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، صلاح الدین کو لے کر گئی ہے۔ وہ گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا، اس لیے پھر اسے ہی پکڑ کر لے گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ان سے پوچھا، اچھا، حور کی بنیائیں وکیل نے کی کیا ہے؟ سزا ہو جانی ہے۔ وہ آزردگی سے بولے تھے، بچوں نے رل جانا ہے۔ وہ سرکاری وکیل کچھ سنتا ہی نہیں ہے، ایسے کیچڑ اچھالتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کہتا ہے تحلیل کی گواہی چاہیے۔ اب مجھے بتا، ہم کہاں سے تحلیل کو لے کر آئیں؟
اچھا، اسے یاد آیا یہ کوہ نور یہاں نہیں آئی؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سامنے گئی ہوگی۔ اللہ دیتا جھٹ سے بولا۔ نہیں، سامنے تو وہ نہیں جاتی۔ انہوں نے اپنے قیاس کی بنا پر کہا۔ پھر کشمیریوں کے گھر گئی ہوگی۔ ویسے اللہ دیتا کچھ سوچتے ہوئے ان سے کہنے لگا، پہلوان جی۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں اب اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، اور بار بار اس کا کشمیریوں کی طرف جانا بھی ٹھیک نہیں۔ یہاں بھی کیجو نہیں ہوتی، یہاں بھی کیجو نہیں ہوتی، سامنے گلشن سے اس کی لگ نہیں آتی۔ فریدہ چچی ویسے بیمار ہے، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا، دیکھ لو جو صحیح لگے۔ اللہ دیتے نے تامل سے کہا، مجھے تو یہی صحیح لگ رہا ہے، باقی اللہ خیر کرے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ناول کافی زیادہ بڑی ہے، بٹ آئی ہوپ آگے بہت کچھ اس کے اندر ایسا مزیدار سننے کو ملے گا جو ہم سب سننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے کیا ہوگا، تحلیل کا کیا ہوگا، رجب واپس کب آئے گا، تحلیل واپس کب لوٹے گی، ان لوگوں نے نکاح کر لیا ہے، یہ بات جب یہاں لوگوں کو پتہ چلے گی، عبدالتواب کو پتہ چلے گی تو کیا ہوگا۔ بہت سارے سوال ہیں اور بہت سارے سوالوں کے بہت سارے جواب اسی ناول میں ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہیں، ناول کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے کانٹیکٹ میں ناول کو شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ آپ کی ریکویسٹڈ ناول کو میں پڑھنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، رائٹر سے رابطہ کر رہی ہوں، جیسے جیسے مجھے جس ناول پہ پرمیشن ملے گی میں اس ناول کو اسٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔